انسانی زندگی میں سفر کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کے مقرب و محترم بندے اکثر سفر میں رہتے ہیں۔ وہ کوچا کوچا، شہر شہر اور گاؤں گاؤں پہنچ کر رب تعالیٰ جل شانہ کے پیغام کو اپنی گفتار اور اپنے کردار سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ویسے بھی سفر ہمیشہ وسیلہ ظفر ہوا کرتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا بندہ رب تعالیٰ کی خاطر سفر کے لیے نکلتا ہے تو پھر رب العالمین کی رحمتیں، وسعتیں اور برکتیں اس کی شانہ بشانہ سفر کرتی ہیں، اور وہ منزل بمنزل کامیابی کے گوہر دامن میں سمیٹتا، لوگوں میں علم و عمل کی اشرفیاں بانٹتا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ راستے کی ہر رکاوٹ اس کے لیے آسان تر ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ رب رحمان و رحیم کی الطاف و عنایات کی چھتری کے سائے میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بھی دوسرے اولیاء اللہ کی طرح تبلیغ و اشاعت دین کی خاطر سفر جاری رکھا۔ آپ نے کچھ عرصہ ملتان میں قیام کرنے کے بعد دہلی جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے تقاضا کیا، یا حضرت کچھ دن مزید ٹھہر جائیے، آپ ہی کی دعا سے ملتان والے تاتاریوں کے حملے سے محفوظ ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کے بہت سے عقیدت مند پیدا ہو گئے ہیں۔ ملتان والے دل و جان سے آپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کی بے پناہ محبت ہے، اور یہ کہ خود آپ اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ سینکڑوں افراد روزانہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ایسی صورت میں ملتان والوں پر کیا گزرے گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت بہاؤالدین زکریا کو مخاطب کر کے کہا، آپ کی شفقت اور اہل ملتان کی محبت و عقیدت کا میں دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، مگر میرا جانا بھی ضروری ہے۔ علم و معرفت کے حصول کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے۔ میں دہلی میں جا کر وہاں کے ممتاز بزرگ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیجیے۔ چنانچہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی جانے کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملتان سے سیدھے دہلی پہنچے اور حسب ارادہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کے ہاں سکونت اختیار فرمائی۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے آپ کی از حد عزت افزائی فرمائی اور حتی الوسع آپ کی سہولت اور ضروریات کا خیال رکھا۔ دہلی میں اگرچہ آپ آرام و سکون کے ساتھ رہے تھے، مگر آپ کو اپنے مرشد اور رہبر کی یاد بہت آتی تھی۔ آپ اپنے رہبر اور رہنما حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے خواہش مند تھے۔ آپ نے اس خواہش کا اظہار اپنے ایک خط میں کیا ہے، جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام آپ نے دہلی سے لکھا۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا خط حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو ملا تو آپ کے نام انہوں نے پیغام بھیجا، تم ابھی دلی میں ہی رہو، تمہیں دلی کی ولایت دی جاتی ہے، وہاں کے لوگوں کے دلوں کو رشد و ہدایت کی روشنی سے منور کرو۔ جہاں تک مجھ سے ملاقات کا تعلق ہے وہ ضرور ہوگی، مگر فی الحال جو کام میں نے آپ کے ذمہ لگایا ہے اسی میں مصروف رہو، وقت کا انتظار کرو اور رب کائنات پر مکمل بھروسہ رکھو۔ اپنے پیر و مرشد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ملتے ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی ہند میں ٹھہر گئے۔ آپ کی علمیت اور معرفت کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کے پاس ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم رہتا تھا۔ لوگ آپ کو اپنے ذاتی مسائل سے بھی آگاہ کرتے تھے اور دینی مسائل بھی پوچھتے تھے۔ آپ ہر معاملے میں لوگوں کی رہنمائی فرماتے، ان کے دکھ سکھ میں برابر شریک ہوتے اور وقتاً فوقتاً واعظ و نصیحت کر کے ان کی اصلاح بھی کرتے رہتے تھے۔ یوں مریدین کا ایک وسیع حلقہ تھا جو آپ سے فیض حاصل کرتا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا علم و فضل کی شہرت جب حاکم شہر سلطان شمس الدین التمش تک پہنچی تو وہ بھی آپ کے ہاں حاضر ہوا۔ وہ آپ کی گفتگو سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ہفتے میں 2 بار آپ کے ہاں حاضری دینا شروع کر دی۔ وہ آپ کا بے حد احترام کرتا تھا۔ وہ جب بھی آتا تو آپ سے درخواست کرتا کہ آپ کوئی نہ کوئی عہدہ قبول فرمائیں، مگر آپ ہمیشہ اس سے یہی کہتے تھے، ہمیں دنیا داری سے کیا کام، ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دنیاوی عہدے ہمارے لیے نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کسی عہدے کو قبول کریں۔ سلطان شمس الدین التمش برابر اصرار کرتا رہا اور آپ مسلسل انکار کرتے رہے۔ ایک روز کیا ہوا کہ ایک شخص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ کو بھاری رقم کی ایک بڑی سی تھیلی پیش کی
کی۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور یہ تھیلی مجھے کیوں دے رہے ہو؟ اس نے عرض کی یا حضرت میں سلطان شمس الدین التمش کا خادم خاص ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے پاس یہ تھیلی دے کر بھیجا ہے تاکہ آپ تک پہنچا آؤں۔ سلطان شمس الدین التمش نے یہ تھیلی آپ کے پاس اس لیے بھیجی ہے تاکہ آپ اپنی ضرورت اس سے پوری فرمائیں، کیونکہ دنیاوی ضروریات بہرحال نقدی اور رقم ہی سے پوری ہوتی ہیں، آپ اسے بخوشی قبول فرما لیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کے خادم خاص کو وہ تھیلی واپس لے جانے کو کہا، مگر اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ آپ یہ تھیلی ضرور قبول فرمائیں۔ جب شاہی خادم کا اصرار بڑھا تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے وہ بوریا جس پر آپ تشریف فرما تھے اس کا ایک کونا اٹھایا اور شاہی خادم سے کہا دیکھو میرے بوریے کے نیچے کیا ہے۔ شاہی خادم یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بوریے کے نیچے حد نظر تک زر و جواہر کا اس قدر ٹھاٹھے مارتا ہوا ڈھیر تھا کہ آج تک کسی انسانی آنکھ نے اس قدر دولت نہیں دیکھی تھی۔ وہ چکرا کر نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو آپ نے اس سے کہا کیا اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اپنی ضروریات کے لیے ان پیسوں کی ضرورت ہے؟ یاد رکھو ہماری سب سے بڑی دولت معرفت الہی ہے، اور اس دولت کے حصول کے بعد کسی اور دولت کی ضرورت نہیں رہتی۔ جاؤ اپنے سلطان سے کہہ دو کہ ہمیں تمہاری دولت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ جو سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ آپ کی یہ بات سن کر شاہی خادم واپس چلا گیا۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما تھے کہ یکدم باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی فوجی دستہ چلا آ رہا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے بتایا یا حضرت سلطان شمس الدین التمش اپنی سپاہ کے ہمراہ اس طرف ہی بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آنے دو، ملنے آ رہا ہوگا، مل کر چلا جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں سلطان شمس الدین التمش اپنے فوجی دستے کے ہمراہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حجرہ تک آ پہنچا۔ اس نے سپاہیوں کو باہر روکا، خود گھوڑے سے اترا، اسلحہ اتارا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ وہ حجرے میں داخل ہوتے ہی آپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اور سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک جانب حضرت حمید الدین ناگوری اور دوسری جانب سعد الدین تشریف رکھتے تھے۔ حضرت بختیار کاکی نے سلطان شمس الدین التمش سے کہا سامنے بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آپ سے کہا یا حضرت میں آپ کا مہمان ہوں اور اس وقت سفر کر کے آیا ہوں، مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اس پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے حجرے کے ایک کونے سے گرم گرم کاک یعنی نان اٹھا کر سلطان شمس الدین التمش کو پیش کر دیے۔ سلطان شمس الدین التمش نے نہایت عزت و احترام سے وہ کاک لیے، لیکن پھر پوچھا یا حضرت صرف خالی نان ہی کھاؤں، کیا اور کوئی چیز نہیں ہے جسے نان کے ساتھ استعمال میں لے آؤں؟ کیونکہ اس طرح تو لقمہ حلق سے نہیں اتر پائے گا۔ سلطان شمس الدین التمش کی اس بات پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت حمید الدین ناگوری کی طرف دیکھا۔ وہ مرشد و رہبر کا اشارہ فوری طور پر سمجھ گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس جگہ جا کر کھڑے ہو گئے جہاں وضو کیا جاتا تھا۔ کچی مٹی کے فرش کی وجہ سے وہ جگہ وضو کے پانی سے کیچڑ کیچڑ تھی۔ حضرت حمید الدین ناگوری نے وہاں سے کچھ کیچڑ اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اس کیچڑ کو لے جا کر سلطان شمس الدین التمش کے سامنے رکھتے ہوئے نانوں پر ڈال دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطان شمس الدین التمش دم بخود رہ گیا۔ وہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تو سالن وغیرہ کا تقاضا کیا تھا اور مجھے کیچڑ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی کرامات سے واقف تھا اور انہی کرامات کا نظارہ کرنے کے لیے ہی تو اس نے کھانا اور سالن طلب کیا تھا۔ ایک کرامت تو وہ دیکھ چکا تھا کہ اسے اس قدر گرم نان پیش کیے گئے تھے کہ جیسے تنور سے اسی لمحے نکالے گئے ہوں۔
कीचड़ को देखकर वो हैरान और परेशान तो जरूर हुआ, मगर उसे यकीन था कि इसमें भी कोई न कोई हिकमत और करामत पोशीदा होगी। इसलिए वो खामोश रहा और उसने किसी किस्म की नाराजगी का इजहार न किया, बल्कि यहाँ तक न कहा क्या मैं इस कीचड़ के साथ नान खाऊं, बल्कि खामोशी के साथ उसने वाकईतन कीचड़ के साथ नान का लुकमा तोड़कर खाना शुरू कर दिया, क्योंकि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म यही था कि इसी के साथ खाना खाओ। मगर ये क्या, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की हैरानी ने अजीब सूरत हाल इख्तियार कर ली। जो ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला तो उसे इंतहाई लजीज जायके का एहसास हुआ। कीचड़ एक इंतहाई मीठे और खुशबूदार हलवे में तब्दील हो चुका था। चुनाचे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने इंतहाई शौक और ज़ौक़ और रग़बत और मोहब्बत के साथ खाना खाया। जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने खूब सैर होकर खाना खा लिया तो फिर उसने अपने भांजे सादुद्दीन की तरफ नजर डाली और उससे मुखातिब होकर कहा, क्यों सादुद्दीन, तूने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कोई फैज़ हासिल भी किया है या यूं ही वक्त जाया किया है? सादुद्दीन पहले तो मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी बगल में हाथ डाला। जब उन्होंने बगल से हाथ निकाला तो उनके हाथ में इंतहाई खुशबूदार लजीज ताज़ा पान था। उन्होंने मामू से कहा, ये लीजिए पान खाइए और खूब समझ जाइए कि मैंने अपने पीर और मुर्शिद से कुछ हासिल किया है या नहीं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अगर चाहते तो हर किस्म के लजीज खाने उनको मयसर हो सकते थे, कीमती से कीमती लिबास आप जेब तन कर सकते थे, मगर आपने दुनियावी चीजों से कोई रग़बत नहीं रखी। आप सिर्फ और सिर्फ रब ताला जल्ला शानहू की जात की खुशी और खुशनुदी चाहते थे। रूखी सूखी जो मिल जाती खा लेते, वरना अक्सर औकात पानी ही से गुजारा चला लेते थे। साल के बेशतर अय्याम में आप रोजा रखते, मगर सहरी और इफ्तार का कोई एहतमाम और इंतजाम नहीं होता था। निस्फ गिलास पानी पीकर रोजा रखने की नीयत कर लेते और तकरीबन यही सूरत हाल इफ्तार के वक्त भी होती थी। मुरीदैन से कुछ लेना आपके मिजाज के यकसर खिलाफ था। अगर कोई इरादतमंद जबरदस्ती कोई चीज दे देता तो उसे उसकी खुशी की खातिर ले लेते, लेकिन उसी लम्हे गुरबा और मसाकीन में तकसीम फरमा देते। लेकिन घर में कुछ न होने के बावजूद कोई मेहमान आपके हाथ से बगैर खाए पिए नहीं जाता था। आप अपनी करामत से काक यानी नान फौरन उसकी खिदमत में पेश कर देते। यही सूरत हाल उस वक्त भी पेश आई जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने आपके यहाँ हाजिरी देकर खाने की ख्वाहिश जाहिर की। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश इस अमर से बाखूबी आगाह था कि आपके हुजरे में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ आपकी करामात देखना चाहता था कि आप किस तरह गरम गरम काक फराहम करते हैं। इसी तरह फिर उसने सालन का तकाजा करके भी आपकी करामत देखना चाहिए, और वही हुआ जो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश देखना चाहता था। आपने कीचड़ को हलवे में बदलकर उस पर अपनी करामत की एक और झलक जाहिर कर दी।